بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ یحییٰ السنوار کی تعیناتی پر اسرائیل اور امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک کی جانب سے 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے منصوبہ ساز رہنما یحییٰ السنوار کو تہران میں شہید ہونے والے رہنما اسماعیل ہانی کی جگہ تنظیم کا سربراہ مقرر کیے جانے کے بعد امریکہ نے اس ضمن میں پہلا رد عمل ظاہر کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی جانب سے بلا واسطہ انداز میں اس تعیناتی پر رد عمل کا اظہار کرنا حماس میں کمان کی تبدیلی کے معاملے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ گزشتہ روز یحییٰ السنوار کی تقرری کے معاملے پر بات کرتے ہوئے اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ یحییٰ السنوار کو حماس کی عسکری اور سیاسی پالیسی ساز فیصلوں میں ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس، ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ جدہ روانہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ اپنے ایک وفد کے ہمراہ اویسی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ روانہ ہو گئے۔ یہ ہنگامی اجلاس تہران میں غازی صہیونی کی حکومت کے بزدلانہ اقدام میں حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانی کی شہادت کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی درخواست پر ہو رہا ہے۔ اسرائیل سے بھرپور انتقام لیں گے، مصر اور برطانیہ کے وزیر خارجہ سے علی باکر کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکر نے مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو میں تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانی کی شہادت اور اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کے انعقاد میں صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائی کے نتائج کے بارے میں مشاورت اور تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے تہران میں شہید اسماعیل ہانی کی شہادت کے بعد مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی تیسری ٹیلی فونک گفتگو میں ایک بار پھر واضح پیغام دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے فیصلہ کن رد عمل کے ساتھ خطے میں عدم استحکام اور بدامنی کے بنیادی سبب سے بھرپور انداز میں نمٹے گا۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ کو فون کیا، جس میں خطے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس گفتگو میں علی باکر کونی نے برطانوی وزیر خارجہ پر واضح کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جرم پر خاموشی سے صرف مجرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ سبب بنتی ہے کہ وہ مجرم اپنے تباہ کن اقدامات کو پھر سے دہرائے۔ یحییٰ السنوار کا حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ 31 جولائی کو تہران کے کلب میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانی کی شہادت نے غزہ کی پٹی میں پہلے سے ہی ناکام جنگ بندی کے مذاکرات کو مجمد کر دیا۔ تاہم غزہ کی پٹی میں حماس کے رہنما یحییٰ السنوار کی ہانیہ کی جانشینی کے لیے تقرری نے ان مذاکرات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یحییٰ السنوار کی حماس کی قیادت سنبھالنے کے بعد اب تک جنگ بندی کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں انہیں رائیگاں کر دیا۔ اس پیش رفت نے بہت سے مغربی اور عرب ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اسرائیل یحییٰ السنوار، جسے اس نے دہشت گرد قرار دیا ہے، کے ساتھ مذاکرات کی میز پر کیسے بیٹھے گا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کر دی۔ برطانیہ نے غیر معینہ مدت تک اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت بند کر دی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سرکاری حکام نے حکومتی جائزے کی تکمیل تک اسرائیل کو اسلحے کی فروخت معطل کر دی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلحہ برآمد کنندگان کو واضح کر دیا گیا ہے کہ پالیسی نظرثانی تک اسلحے کی فروخت معطل رہے گی۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع کو بڑھانے سے گریز کیا جانا چاہیے، اینتھنی بلنکن نے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے ایران اور اسرائیل کو پیغام پہنچایا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازع کو بڑھانے سے گریز کیا جائے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکی ذمہ داران خطے میں حلیفوں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور اس حوالے سے آرا میں واضح موقف ہے کہ کسی کو بھی صورتحال بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ پیغام براہ راست ایران اور اسرائیل کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اینتھنی بلنکن کے مطابق امریکہ حملوں کے خلاف اسرائیل کا دفاع جاری رکھے گا، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ خطے میں تمام فریقوں کو جارحیت اور غلط اندازوں کے خطرات جان لینے کی ضرورت ہے۔
اسرائیل پر حملہ کب کریں گے؟ یہ انتظار اسرائیل کے لیے سزا ہے، حسن نصراللہ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کب کیا جائے گا، اس سلسلے میں انتظار کی حالت ہی اسرائیل کے لیے سزا ہے۔ حسن نصراللہ کے اس بیان سے اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر جلد حملہ ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شاید ہم اسرائیل کو اکیلے جواب دیں یا شاید پورے مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیں گے۔ حملے کا خطرہ، اسرائیل نے 18 سال پرانا زیر زمین بنایا ہوا ہسپتال دوبارہ فعال کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق خفیہ شہر میں عارضی طور پر ایک بہت بڑا زیر زمین ہسپتال قائم کیا گیا ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں مریضوں کے بیڈز لگائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہسپتال جس جگہ بنایا گیا ہے کہ وہ ایک پارکنگ پلازا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جسے 2006 میں اسرائیل اور لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران اسرائیل کے رمبام میڈیکل سینٹر نے بنایا تھا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ اینتھنی بلنکن، امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے یرغمالی مغویوں کی رہائی کے لیے مذاکرات آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں۔ اینتھنی بلنکن نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران مشرق وسطیٰ میں جاری حملوں کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے خطے میں مزید تنازعات اور عدم تحفظ کو جنم دے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے عام حریف اسرائیل اور ایران دونوں سے براہ راست بات چیت کے دوران انہیں تنازعات کو مزید ہوا دینے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں مسلمانوں کی مسجدوں، عبادت گاہوں، رہائشی مکانات اور تجارتی مراکز پر حملے۔ برطانیہ میں مسلمانوں اور مہاجرین کے خلاف نسل پرست گروہوں کی غنڈہ گردی، بلوا، فساد اور انہیں ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کئی شہروں میں پھیل چکا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں، عبادت گاہوں، رہائشی مکانات، دکانوں اور تجارتی مراکز پر دائیں بازو کے انتہا پسند گروہوں کے حملوں اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک دسیوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور یہ مسئلہ برطانوی حکومت کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ الف نیوز کی رپورٹ کے مطابق تلمامہ ادارے نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران برطانیہ کے دائیں بازو کے انتہا پسندوں سے تعلق رکھنے والے بلوائیوں نے مختلف شہروں اور علاقوں میں مسلمانوں اور ان کی مسجدوں کو حملوں کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں قتل کرنے اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھارتی حکومت نے آل پارٹیز اجلاس طلب کر لیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ اجلاس میں بنگلہ دیش کی حالیہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی بنگلہ دیش کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ بنگلہ دیش کے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ میجر جنرل ضیاء الحسن کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ میجر جنرل ضیاء الحسن ملکی انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن مانیٹرنگ سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور یہ ایجنسی وزارت داخلہ کے ماتحت تھی۔ اس ایجنسی کی ذمہ داری ملکی صورتحال پر نظر رکھنا، اعداد و شمار جمع کرنا اور کمیونیکیشن مواد کی ریکارڈنگ شامل تھا۔ اس کے علاوہ اس ایجنسی کو ای میلز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نگرانی اور فون کالز ریکارڈنگ بھی کرنے کی اجازت ہے۔ بنگلہ دیش میں متعدد لاپتہ رہنما 8 سال بعد بازیاب۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے کے بعد 8 سال سے لاپتہ سیاسی رہنماؤں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے نتیجے میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹ گیا، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کی جانب سے جن مخالفین کو لاپتہ کر دیا گیا تھا ان کی بازیابی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی جیلوں میں برسوں سے قید اپوزیشن رہنماؤں کی رہائی کا عمل بھی جاری ہے۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے کوٹا اصلاحات کی تحریک کے دوران گرفتار بی این پی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔
شیخ حسینہ واجد کروڑوں روپے کی مالک، سنگاپور میں بھی جائیدادیں۔ حسینہ واجد کا شمار دنیا کی طاقتور ترین خواتین میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سالانہ تنخواہ تقریباً 13 لاکھ بنگلہ دیشی ٹکا سے زیادہ تھی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق شیخ حسینہ 6 کروڑ ٹکے سے زیادہ کی مجموعی دولت کی مالک ہیں۔ حسینہ واجد 6 ایکڑ زرعی اراضی کی بھی مالک ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فش فارم سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کے پاس ایک مہنگی گاڑی بھی ہے جو انہیں تحفے میں دی گئی تھی۔ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے 29 رہنماؤں کی لاشیں برآمد۔ بنگلہ دیش میں جاری مظاہرین اور مظاہروں اور پرتشدد واقعات کے دوران شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ سے وابستہ 29 سے زائد افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیشی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق 29 سے زائد لاشوں میں عوامی لیگ کے رہنما اور ان کے خاندان کے افراد شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں حسینہ واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد ملی ہیں۔ اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عوامی لیگ سے وابستہ افراد کے گھروں، کاروباری مراکز میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار بھی جاری ہے۔ مظاہرین نے کئی رہنماؤں کے گھروں کو بھی جلا دیا۔ چین کا 18 مصنوعی سیاروں پر مشتمل راکٹ خلا میں روانہ۔ چین کا کہنا ہے کہ اس نے خلا میں اپنی موجودگی کو ثابت کرنے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر ایک راکٹ لانچ کیا ہے جس میں 18 مصنوعی سیاروں کا ایک مجموعہ شامل ہے۔ یہ سیٹلائٹ شمالی چین کے صوبے شانسی کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانگ مارچ 6 کیریئر راکٹ کے ذریعے لے جایا گیا ہے۔ چین کی سرکاری خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق راکٹ بغیر کسی حادثے کے اپنے پہلے سے طے شدہ مدار میں کامیابی سے پہنچ چکا ہے۔ مکہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بھاگ۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئیں، 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق دیہی علاقے الموسم میں 3 افراد پانی کے ریلے میں ڈوب کر جاں بھاگ ہو گئے۔ ڈوبنے والوں میں 35 سالہ شخص اور 2 لڑکے شامل ہیں۔ دوسری طرف مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت میں مصروف رہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ مخصوص نشستیں، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں سپریم کورٹ سے 12 جولائی کے فیصلے پر نظرثانی کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ واپس لیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی۔ پی ٹی آئی کے 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں الیکشن ترمیمی ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔